السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، اس وقت یوکرین کی جو صورتحال ہے اور فلائٹ آپریشن بھی معطل ہو چکا ہے، اور اس وقت پاکستانی ہزاروں شہری اور طلباء اس وقت محصور ہیں اور جنگ کی زد میں ہیں۔ جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ پاکستانی سفارت خانہ کیف سے ترنوپل جو ہے وہ منتقل ہو گیا ہے، اور جتنے بھی وہاں کے شہری ہیں اور جو بالخصوص پاکستانی طلباء ہیں ان کو فوری طور پر ترنوپل منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کریں تو کچھ لوگ وہاں سے پولینڈ بھی منتقل ہو چکے ہیں اور کچھ کو پولینڈ منتقل کیا جا چکا ہے تاکہ ان کو وطن واپس بھیجا جا سکے۔ کچھ لوگ جو پولینڈ اس وقت جا چکے ہیں انہوں نے یہ پیدل سفر طے کیا ہے، اور صورتحال کافی گمبھیر ہے، اور خاص طور پر جو پاکستانی شہری ہیں اور جو اس وقت وہاں پہ طلباء ہیں ان کو کووڈ سے استثناء بھی حاصل ہے، اور وہ فوری طور پر اس حوالے سے اپنے سفارت خانے سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نوئل اسرائیل کھوکر جو کہ یوکرین میں پاکستان کے سفیر ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی وضاحت کی، اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صورتحال کافی کنٹرول میں ہے اور طلباء کو پولینڈ سے وطن واپس بھیجنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مقیم 41 طلباء اور 21 فیملیز کو بحفاظت پولینڈ پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ 53 طلباء اس وقت بارڈر پوسٹ پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 67 یعنی 67 طلباء لویو سہولت سینٹر میں موجود ہیں، اور 104 طلباء کو غار کیف سے بذریعہ ٹرین لایا جا رہا ہے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج 200 سے زائد طلباء کو بارڈر کراس کرا دیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس پر ہم بات بھی کریں گے، اور پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہ بھی کافی متحرک ہے، اور دفتر خارجہ اس وقت کافی متحرک دکھائی دیتا ہے۔ گائیڈ لائنز بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ اوورآل کیا صورتحال اس پر بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے، لیکن اس کرائسس کو لے کر جو پاکستانی اس وقت وہاں پہ محصور ہیں ان کے لیے کس طرح کے غیر معمولی فیصلے کیے جانے چاہیے، اور اس حالات سے نمٹنے کے لیے کون کون سے اقدامات ضروری ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تعارف کرواتے چلیں، ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان، دفاعی امور کے ماہر ہیں، سیاسی امور کے ماہر ہیں۔ جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا۔ چودھری خادم علی مانڈلا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ چودھری خادم علی مانڈلا صاحب۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ یہ صورتحال تو کافی گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے اس وقت۔ کچھ ماہرین کا تو کہنا یہ ہے کہ شاید یہ بادل جھٹ جائیں اور حالات سازگار ہو جائیں، اور یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ کوئی نیگوسیشن بھی شروع ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے اندیا دیا گیا ہے ولادیمیر پوٹن کی جانب سے بھی۔ لیکن اس پوری صورتحال میں ہمارے لیے کیا اہم اقدامات ہو سکتے ہیں، ضروری اقدامات ہو سکتے ہیں، اور پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہاں پہ کتنا متحرک لگتا ہے آپ کو، اور ہم بآسانی اپنے طلباء کو وطن واپس بھجوا سکیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کے رشیا اور یوکرین دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے اچھے تعلقات رہے ہیں، اور جب سے پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں وہاں پہ تو رشیا کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ یوکرین میں ہم نے بیلنسنگ کرنے کی کافی کوشش کی ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہاں پہ بھی جنگی حالت ہے، اور وہاں پہ ہنگامی صورتحال کا اعلان ہوا ہے، اور وہاں پہ ان کی جو ایئر سپیس ہے وہ بند ہے۔ ایمبیسی کی جو ہماری اس طرح کے چھوٹے ممالک میں جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور ایمبیسڈر سمیت میرے خیال میں 8 سے 10 افراد سے زیادہ کبھی نہیں ہوتے۔ ساتھ ساتھ ان کی جو فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں وہ بھی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ جو لمیٹیشنز ہیں ان کے باوجود ہماری ایمبیسی، جس طرح آپ نے خود انٹرو میں کہا، پوری کوششیں کر رہی ہے فورن آفس کے سپورٹ کے ساتھ، کہ جتنے بھی پاکستانی وہاں پہ مقیم تھے، ایک فگر تو ہے 3000 کی ہے اور ایک فگر 1500 کی ہے، میرے خیال میں ایکچوئل فگر شاید اس کے درمیان ہوگی، اس لیے کہ ایمبیسی پہلے ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کرے گی جن کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے جو پاکستانی شہری ہیں وہ دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں اور ایمبیسی کے ساتھ ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پہ جنگ شروع ہونے سے کہ ایک دن بعد ایمبیسی نے اعلان کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو وہ دیکھ لیا تھا کہ جی یہاں پہ جنگ شروع ہونے والی ہے، تو اعلان کر دیا تھا انہوں نے کہ جو بھی یہاں پہ پاکستانی شہری ہیں وہ کوشش کریں کہ جلد سے جلد وہ یوکرین سے جو ہے سیف جگہوں پہ چلے جائیں، کیو کے آگے، اور یا پھر وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو کچھ لوگ تو پہلے ہی خود
اپنی مرضی سے اور اپنے ریسورسز سے نکل گئے تھے. جی باقی لوگ جو ہے وہ ابھی ایمبیسی کے تھرو وہ نکل رہے ہیں، لیکن مشکلات یہ ہے کہ وہاں پہ نہ انٹرنیٹ ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح افغانستان میں ہوا تھا 15 اگست کے بعد، تو افراتفری کا سما تھا اور ہر چیز درہم برہم تھی، تو اس میں جو ہے نا مشکلات بڑھ جاتی ہیں. لیکن ہمیں یقین ہے کہ جس طرح پی آئی اے نے افغانستان سے ہمارے پاکستانی بھائیوں کو نکالا تھا، اس لیے اسی طرح جو اسپیشل چارٹرڈ فلائٹس ہیں پی آئی اے کی، جس میں بوئنگ 777 شامل ہیں، اس سے میرے خیال میں جلد سے جلد ان کو پولینڈ کے ذریعے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بیچ والا مرحلہ ہے کہ کیو یا دوسرے جو شہروں سے جو ہمارے پاکستانی بھائیوں کا پولینڈ کے سرحد قریب پہنچنا جو ہے، اس میں شاید کوئی دقت ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں ہمیں کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ ہمارے سارے پاکستانی بھائی جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. اچھا پولینڈ کی جنرل صاحب گورنمنٹ یہ بتائیے گا کہ کچھ جنگی اصول بھی ہوتے ہیں، کچھ قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، ایک مخصوص کرائٹیریا بھی ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ممالک ان کا کرمنل کورٹ میں جو ہے وہ معاملات بھی چل رہے ہیں کہ جنگی جرائم کے مرتکب نہ ہوں. تو جنگی اصولوں میں بھی یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سامنے رکھی جاتی ہیں، جو خاص طور پر دیگر ممالک کے لوگ وہاں پر مقیم ہیں، کیونکہ ایک سفارتی تعلقات جو ہے اس میں بہت اہم ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایئر سٹرائک میں یا اس پورے وار میں کیا روس کی جانب سے کوئی اس طرح کا کوئی سیف پیسج دیا گیا ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے کوئی جنگی اصول ہوتے ہیں؟ دیکھیے، رشیا نے پہلے ہی، ان کی منسٹری آف ڈیفنس نے کئی بار یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نہ تو یوکرین کے نہ کسی اور ملک کے جو عام شہری ہیں ان کو وہ نشانہ نہیں بنا رہے ہیں. تو وہ تو میرے خیال میں اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ لوگ جو ہے ٹرینوں کے اوپر اور باقی اپنی گاڑیوں کے اوپر وہ نکل رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے ان شہروں کے اوپر جن کے اوپر حملے نہیں ہوئے وہاں پہ تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. لہذا روس کو اس بات کا جو ہے احساس ہے کہ جو جنرل پبلک ہے ان کو جو ہے نہ تو کوئی نقصان پہنچے نہ کوئی تکلیف پہنچے، کیونکہ ایونچولی اگر روس کی گورنمنٹ یہ توقع کرتی ہے کہ یوکرین کے اندر ایک چینج آف رجیم ہو، وہ رجیم جو کہ روس کی سپورٹنگ رجیم ہو جس طرح 2013 سے پہلے تھی، تو وہ اس بات کو جو ہے نا وہ ٹالریٹ نہیں کریں گے، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ عام عوام جو ہے وہ ان سے بددل ہو. تو یہ تمام چیزیں ہیں، میرے خیال میں وہ شاید خیال رکھ بھی رہے ہیں، اور اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں مل رہی ہے کہ عام جو شہری ہیں ان کے اوپر جو ہے کوئی بمباری ہو رہی ہے یا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. چودھری خادم علی مانڈلہ صاحب، اس پوری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور جس طریقے سے پاکستانی سفارت خانہ ہمارا دفتر خارجہ متحرک ہے، اور وہاں ایک ریسکیو ہی ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے، اور وہ طلباء کو، اور جو وہاں پہ پاکستانی مقیم ہے، بہت بڑی تعداد میں طلباء ہیں وہاں پہ جن کو اس وقت پولینڈ کے سرحدوں پر بھجوایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے وطن واپس آ سکیں. اس پوری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پیغام دیں گے، اور اوورآل اس سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، جیسے سب کو پتہ ہے کہ وہاں یوکرین میں مکمل ایک جنگ شروع ہے، تو جب یہاں جنگ ہوتی ہے جس طریقے سے ایئر سپیس، فضائی حدود جو ہے نا اس کا بھی رابطہ ختم ہے، تو کسی قسم کا جہاز کا جانا آنا، اگر کوئی ایمرجنسی اس طرح کی ہو کہ پاکستان یہاں سے اپنی فلائٹ اسپیشل بھیج دے اور وہاں سے کیف سے یا ان کے دارالخلافہ دوسرے ایئرپورٹوں سے اپنے جو ہے نا طلباء کو یہاں لے آئے، تو میرا خیال وہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے جو پولینڈ قریب ترین جو ہے نا وہ شہر ہے پولینڈ کے، وہاں ایکسیس پہلے پولینڈ نے ایک جو ہے نا گیٹ اوپن کیا تھا طلباء کے لیے. جتنے بھی شہری، خالی پاکستان تو نہیں، بہت ساری ملکوں کے جو ہے نا وہاں طلباء ہیں، تو میرا خیال ابھی 8 گیٹ جو ہے نا انہوں نے اوپن کر دیے ہیں کہ جو پیدل سفر کر کے لوگ پولینڈ میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ کووڈ-19 جو ہے نا اس کا بھی استثناء جو ہے نا وہ دے دیا گیا ہے کہ وہاں کوئی چیک نہیں ہے، وہ اپنے آرام سے آ سکتے ہیں. ابھی پولینڈ تک پہنچانا جو ہے نا وہ اہم مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہر بندہ کوشش کر کے، کوئی پیدل آ رہا ہے،
کوئی ٹرینوں پہ آ رہا ہے, اگر کسی کو کوئی گاڑی ملتی ہے تو وہاں آ رہا ہے. مانڈا صاحب اپنی مدد آپ کی الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی صورتحال اور سندھ کی جو سیاسی گہمہ گہمی ہے اس پہ بات کریں گے. 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کچھ بنیادی ضروریات زندگی تھی وہ لوگوں کو مہیا کرنے سے قاصر رہی. بہت سارے کام اب ڈیفینیٹلی اس میں یہ بھی کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل کچھ نہیں کر سکی, لیکن اوورآل جو توقعات تھی, عوامی توقعات تھی, سندھ کے لوگوں کی توقعات تھی, بالخصوص گھوٹکی کے عوام کی, تھر کے لوگوں کی جو مشکلات تھی, اور انٹیریئر سندھ کی جو اس وقت صورتحال ہے, چاہے وہ لاڑکانہ ہو, دادو ہو, یہ پوری
اگر آپ یہاں کا دورہ کریں تو پھر ڈرینیج سے لے کر روڈ انفراسٹرکچر اور پھر صحت کی سہولیات کی بات کریں، کتوں کے کاٹنے سے لوگوں کی اموات کی بات کریں، ویکسینیشن کی عدم دستیابی کی بات کریں، بہت سارے مسائل ایسے موجود ہیں. لیکن اس وقت سیاسی جو پارہ ہے وہ کافی ہائی ہے، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا قافلہ گھوٹکی سے کراچی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور کچھ دیر قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کافی تنقید کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے. 15 سال تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ ضرور آپ کو بتاتا چلوں کہ 18ویں آئینی ترمیم 18 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، جس میں ایک پروونشل اٹانومی ملی، اور سب سے زیادہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہتی رہی کہ ہم نے NFC ایوارڈ 18ویں ترمیم، اور اس 18ویں ترمیم کے باوجود بھی وہ سندھ میں وہ کام نہیں کر پائی. اور یہ ایک حقیقت ہے، اس پہ کچھ لوگوں کو ضرور اعتراض ہوگا، لیکن ایک حقیقت یہ ہے، اسے ماننا پڑے گا کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا 18ویں آئینی ترمیم سے. اور صوبے کے اندر جو نقائص ہیں، جو مسائل ہیں، وہ تو وفاق پہ ڈال دیے جاتے ہیں، لیکن جو اپنے ڈومین میں کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ وفاقی حکومت پہ ڈالنے کے بعد کوئی کریڈٹ جو وفاقی حکومت کی جانب سے ہو یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے ہو یا پیراملٹری فورسز یا سیکیورٹی فورسز کا کوئی کامیاب آپریشن ہو تو وہ سندھ کا کریڈٹ انہیں مل جاتا ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، لیکن 27 فروری کو بلاول بھٹو زرداری بھی تیار ہیں، اور انہوں نے بھی ریلی جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے، اور وہ ان کا جو ہدف ہوگا یا ان کی منزل ہوگی وہ اسلام آباد ہوگی، اور گھوٹکی سے جو قافلہ نکلا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کا ہدف ہوگا کراچی. کراچی جو پاکستان کا اکنامک ہب ہے اور اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے، اگر یہ دو شہر جو ہیں وہ سیاسی دنگل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس سے کیا صورتحال اور کیا نتائج اس کے برآمد ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے. آفتاب جہانگیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. آفتاب جہانگیر صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. آفتاب جہانگیر صاحب، کچھ تنقید تو ہم نے بھی کر ہی لی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی 15 سالہ کارکردگی پہ بھی بات کی ہے، لیکن پورے 3.5 سال گزر گئے اور 3.5 سال تک جو ہے آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا، کوئی آپ لوگوں نے ریلی نہیں نکالی. ناقدین بھی یہ سمجھتے ہیں اور کچھ سیاسی مبصرین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے گھوٹکی سے کراچی تک کے قافلے کی یا حقوق سندھ ریلی کی، یہ 27 فروری کے بلاول بھٹو کی ریلی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. از دس رائٹ سر؟ اچھا دیکھیے، مطلب اس کو آپ اس تناظر میں تو رائٹ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے. اصل میں جب آپ میرے اوپر اٹیک کریں گے، میرے اوپر تنقید کریں گے، میرے خلاف آپ جائیں گے، اور تو پھر مجھے بھی یہ حق دینا کہ میں آپ کی نشاندہی بھی کروں کہ آپ کی کمزوریوں کی، کہ آپ پچھلے 13 سال سے صوبے میں حکومت کر رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کی حکومتیں رہی ہیں. ایک لمبا عرصہ صوبے سندھ کے اندر رہا، آپ کے وزیر اعظم بھی رہے، آپ نے مرکز میں بھی حکومت کی ہے. تو آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ کیا اگر سندھ کے لوگ مطمئن ہیں تو پھر تو بالکل آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہم دیکھ لیں، ہم نے سندھ جو ہے پنجاب والوں کو بتائیں، KPK والوں کو بتائیں کہ ہم نے سندھ کے اندر کیا کیا ہم نے کارنامے انجام دیے ہیں، اور ماشاءاللہ سندھ کے اندر اتنی بہترین خوشحالی آئی ہوئی ہے، چیزیں اپنی جگہ بڑی پراپر طریقے سے کام کر رہی ہیں، اور صرف مرکز جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. تو ہم نے اس مرکز کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے. احتجاج آپ کا حق حاصل ہے، آپ کا جس طرح حق حاصل ہے آپ اپوزیشن میں ہیں مرکز کے اندر، تو اسی طرح ہمیں حق حاصل ہے، ہم اپوزیشن میں ہیں صوبے کے اندر. تو آپ لوگوں کو یہ باور کرائیں گے کہ جی مرکز ناکام ہو گیا، تو ہم بھی آپ کی چیزوں کو جو ہے آپ ہی کے گھر میں جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں لوگوں کو آپ کے ساتھ بتائیں گے کہ جی آپ کی کیا ناکامی ہے. اور اس کا دیکھیں، اگر یہاں سے ریلی نکل کر اسلام آباد تک لے کے جائیں گے آپ تو یقیناً لوگ پوچھے تو صحیح نا کہ بھائی آپ سندھ سے آئے ہو تو کیا سندھ میں خوشحالی ہے، سندھ بہتر چل رہا ہے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ آفتاب جہانگیر صاحب، کیا یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف بھی ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ، اور پھر گورنر بھی ہے آپ کا، اور کافی پارلیمنٹیرین آپ بھی اس میں شامل ہیں، تو کچھ انتظامی امور ہوتے ہیں، کچھ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہوتے ہیں، گورننس کے معاملات ہوتے ہیں، کراچی میں اسٹریٹ کرائمز بھی بڑھ رہے ہیں، دہشت گردی کے کچھ واقعات بھی رونما ہوئے ہیں، ایک صحافی جو ہے اس کا قتل بھی ہو گیا ہے، اور آج تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ان کا قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے. تو خود کو بری الذمہ تو نہیں قرار دے سکتی پاکستان تحریک انصاف بھی؟ اچھا دیکھیں، ہم نہیں بری الذمہ قرار دے رہے، ہم اسی لیے تو بات کرتے ہیں، آپ کے پروگرام میں بھی کی، ویسے بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو 18ویں ترمیم ہے
اس کو ہم ختم کرنے کی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق کا بالکل عملاً جو ہے عمل دخل جو ہے وہ صوبے کے اندر ختم ہو جاتا ہے. اب ہم میرے حلقے میں, ابھی میں اپنے حلقے کے اندر بیٹھا ہوں, اگر آپ کو اجازت ہوگی تو میں ویڈیو بھی آن کر کے دکھا دوں گا. میں یہاں بیٹھا ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور کوئی میرے پاس وہ نہیں ہے. میں یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں. لیکن جب لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یار یہ مسائل جو ہیں یہ صوبے کے ہیں, فار ایگزامپل لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے بہت خراب ہے. اچھا, یہ اس وقت سے اور زیادہ خراب ہو گئی جب سے پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا. اب لوگ حیران ہیں, پریشان ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جب لانگ مارچ کی بات کر رہے ہیں اور یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو گئی, تو اب اس کے پیچھے کوئی اور ایسی وجہ تو نہیں ہے کہ جو مطلب وفاق کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح یہاں کے جو اور دیگر معاملات ہیں, لیکن وہ لوگوں کو بھی اب سمجھنا آنا شروع ہو گیا ہے کہ یار یہ صوبہ تعاون نہیں کرتا ہمارے ساتھ. ابھی میں بیٹھا ہوں, وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں آفتاب بھائی یہ ڈسٹرکٹ کا جو ڈی سی ہے, اے سی ہے, یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے. اب ڈی سی اے سی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, تھانہ کچہری ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اسکول ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اسپتال ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ تو ہمیں مل کر چلنا چاہیے تھا نا کہ وفاق کو. آفتاب جہانگیر صاحب یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا, ابھی آپ کی اپنی کانسٹیٹنسی جو ہے اس پر بھی جو اوور آل روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا, اس کی بھی زبوں حالی کا شکار ہے. تو گورنر صاحب بھی اس حوالے سے کچھ اقدامات کر چکے ہیں, وہاں پر آپ کی جو ہے اناگوریشن بھی ہو چکی ہے. تو کیا اپنی ڈومین میں آپ لوگ رہ کر کچھ کام کر سکیں, کچھ ڈیلیور کر سکیں؟ اچھا دیکھیں, جہاں تک تو ہمارے جو فنڈز ہیں جو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے دیے تھے, پورے پاکستان کے MNAs کو دیے, وہ فنڈ تو ہم الحمدللہ اپنے حلقے میں لگا رہے ہیں. اور اسی لیے لوگوں کے درمیان آتے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی ابھی تمہارے کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ایمرجنسی طور پر کیا جا سکے اور جس پہ زیادہ فنڈ نہ لگے. تو ہم لوگوں کے درمیان رہتے ہیں. جو بات جس روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ تقریباً پورے 2 سال ہو گئے اس روڈ کو, اور میں نے کئی دفعہ گورنر صاحب کو اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا, میں کبھی بھی, میں آنےسٹ آدمی ہوں, میں اگر جو میری کمزوری ہوگی میں اس کا اعتراف کروں گا کہ بھائی یہ میری کمزوری ہے, اسے مجھے دور کرنا چاہیے. میں گورنر صاحب کو آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کام ہو رہا ہے لیکن اتنا سلو ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. تو آپ اس کو پلیز, گورنر صاحب آپ نے اس کے افتتاح بھی کیا اس روڈ کا, تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو بھی کانٹریکٹر ہے اور اس کو بلائیں اور ہمیں بھی بلائیں اور اس کو کہیں کہ یہ اگر یہ کام فوری طور پہ تیز نہیں ہو اور اپنے وقت پہ پہلے کمپلیٹ نہیں ہوا, پہلے بہت ڈیلے ہو گیا, وقت تو اب رہا ہی نہیں ہے, تو اس کو کیونکہ یہ بہت شدید ضرورت ہے لوگوں کی. ہم جاتے ہیں, لوگ ہمیں اشارے کرتے ہیں گاڑی کے اندر سے کہ روڈ کی حالت دیکھو, روڈ کی حالت دیکھو. تو کیونکہ جب یا تو آپ نے ذمہ داری لینی نہیں تھی, جب ہم نے ذمہ داری لے لی ہے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو وقت پہ پورا کریں. ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب, میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. چودھری خادم علی مانڈلا صاحب, یہ بتائیے گا, جس طرح آفتاب جہانگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم خود کو بھی بری الذمہ قرار نہیں دیتے, ہم بھی اپنے اس میں ساتھ میں شامل ہیں, لیکن جب تک کہ کنسنسس نہ ہو, جب تک مل کر کوئی کام نہ کیا جائے تو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے لے کر ہیلتھ کیئر اور پھر ایجوکیشن, یہ تمام جتنے بھی سیکٹرز ہیں. اور وہاں تو پینے کے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, وہاں تو ڈرینیج کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کراچی گندگی کا ڈھیر بن چکا ہے. تو کہاں آپ کو اس میں نقائص نظر آتے ہیں, کہاں آپ کو غفلت نظر آتی ہے, کہاں آپ کو انکمپیٹنسی نظر آتی ہے, وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بڑا واضح ہے, جیسے آفتاب صاحب نے بھی کہا کہ ابھی جو وہ حقوق سندھ مارچ کرنے جا رہے ہیں, یہ اس کی ضرورت تو ڈے 1 سے ہی تھی, تو آج کیوں؟ تو انہوں نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ آج ہم اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ وفاق کی طرف آ رہی ہے, اور ہمارا بھی یہ حق ہے کہ آج یہ حق ان کا آج ہی تھا, پہلے دن سے ان کا حق تھا. اور جن چیزوں کو آج انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, ان کی پارٹی بالخصوص وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایک ایک چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے آ رہے تھے. اور جب سے یہ حکومت ہے, کون سا ایسا میگا سکینڈل جو سامنے نہیں آیا؟ اومنی گروپ سے لے لیں, چوہے گندم کھا جاتے ہیں, ویکسین جو کتے کاٹنے والوں کی اس کا آپ نے ذکر کر دیا ہے, کراچی میں جو ڈھیر ہے کچرے کا اس کا آپ نے ذکر کر دیا ہے. کون سی ایسی چیز ہے؟ محض ایک ہی چیز کی ضرورت ہے ملک پاکستان پورے کو, کہ یہاں انصاف جو ہے نا وہ ٹھیک ہو, بر وقت ہو, اور جتنے بھی ملزم ہیں, مجرم ہیں, لٹیرے ہیں, ان کو سزائیں ملے. جب سزائیں ملیں گی,
یہ نہ اس گراؤنڈ کے اوپر ہوں گے، نہ ان شہروں میں ہوں گے، نہ ان تختوں کے اوپر براجمان ہوں گے، اور نہ ہی اس ملک کی جو ہے نا وہ لوٹ مار کریں گے۔ جس طرف توجہ دینے کی ضرورت تھی، اور ملک پاکستان کی جتنی عوام ہے سب کو یہ امید تھی اس حکومت کے اوپر کہ جب آئیں گے تو یہ لٹیروں کو جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ لیکن افسوس کہ آج جو حالت ہے ہماری کہ ہر بڑے سے بڑا چور دندناتا ہوا باہر نکلتا ہے، وکٹری کے نشان بناتا ہے، امپائر ان کے سامنے نظر آتے ہیں اور جھوٹ بول بول کر اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں۔ اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی شکریہ، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ گھوٹکی سے کراچی تک کا یہ قافلہ ہے اور اوورآل سندھ کی جو سیاسی صورتحال ہے بڑی گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے۔ اگر اکنامک ہب پاکستان کا کراچی، وہاں پر بھی اس وقت صورتحال جو ہے وہ ریلی کی ہو اور مارچ کی ہو اور پھر وفاقی دارالحکومت تک بلاول صاحب کا بھی مارچ ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اوورآل جو ہم اکنامک کرائسس کا شکار ہیں اور ہمارے جو انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، ہمارے گورننس کے ایشو ہیں، اس میں مسائل پیدا ہوں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول نکل رہے ہیں کراچی سے، یہاں میں آیا ہوں اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں گھوٹکی میں لوگ ہیں اور ایک لمبا قافلہ ہے، کارواں ہے۔ وہ بلاول سے سوال کرنے آئے ہیں کہ پچھلے 15 سال سے سندھ پہ حکمران تو آپ ہیں، آپ پہلے ہمیں بتائیے، آپ سندھ کے شہروں میں کھڑے ہو کر ہمیں جواب دیجئے اور ہمیں ہمارے حقوق کا حساب دیجئے کہ آپ نے 15 سال میں سندھ کے لیے کیا کیا۔ سندھ میں غربت بڑھ گئی ہے، سندھ میں ناخواندگی کا عالم آپ کے سامنے ہے، سندھ کے ہسپتالوں کا جو عالم ہے آپ کے سامنے ہے، سندھ میں جو انتقامی سیاست ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، سندھ میں جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ لوگوں کے سامنے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو، مخالفین کو یہاں کچلا گیا۔ تو یہ لوگ آج سوال کر رہے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک بار نہیں کئی مرتبہ پیپلز پارٹی کو موقع ملا ہے، مسلسل حکومت میں رہی ہے یہاں۔ سندھ کے لوگ آج پوچھنا چاہتے ہیں آپ پنجاب جا رہے ہیں، کیا لے کر جا رہے ہیں؟ اب سندھ سے گزر کے جا رہے ہیں، سندھ کا نقشہ تو لوگوں کو دکھائیں، سندھ کا آئینہ تو لوگوں کو دکھائیں کہ سندھ میں آپ نے کیا ہے کہ آج پنجاب لے کے جا رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں نے تو ابھی جو لیٹسٹ سروے آیا ہے اس میں بتا دیا ہے کہ صرف 5% لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ آپ تو پنجاب کا پہلے ہی سودا کر چکے ہیں، آپ تو نون کے سامنے ہتھیار ڈال چکے ہیں اور آپ کہہ چکے ہیں کہ ادھر ہم ادھر تم۔ نون اور پیپلز پارٹی میں آپس میں یہ ایک مکمکا ہو چکا ہے اور سندھ کے لوگ اس بات کو اب پہچان رہے ہیں۔ اور آج جو میں دیکھ رہا ہوں سڑکوں پہ جو اجتماع دیکھ رہا ہوں، لوگ اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں کہ سسٹم کو، آپ ڈیموکریسی کو ڈی ریل کرنے کی جو آپ کی کوشش ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی اور آپ نے جو نشاندہی کی اس وقت جو سندھ کی صورتحال ہے، بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بلاول جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، تو یہ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے ان کی اس ریلی کو یا پروٹیسٹ کو، کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل نہیں، بلاول کا حق ہے کہ وہ رابطہ کرے، وہ پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اسی طرح تحریک انصاف کا حق ہے کہ وہ عمران خان کا پیغام لے کر سندھ کے لوگوں تک جائیں۔ اگر ان کا مارچ جائز ہے، ہمارا ناجائز کیوں ہے؟ اگر وہ لوگوں سے رجوع کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ شوق سے پنجاب میں جائیں اور ہمیں پورا حق ہے کہ ہم سندھ کے لوگوں سے رجوع کریں۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مجھے آپ کی مصروفیات کا بھی پتہ ہے، تھوڑا سا ہم یوکرائن پہ جو اس وقت فلائٹ آپریشن معطل ہونے کی وجہ سے پاکستان طلبہ وہاں پر محصور ہیں، کس طرح کے اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے فارن آفس کی جانب سے، اور وہاں پر جو ہمارا اس وقت جو ایمبیسی ہے وہ بھی کافی متحرک ہے، تو تھوڑا سا بریف کیجئے گا سر کہ کیا جلدی ہم اپنے لوگوں کو جو ہے وطن تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے، ہمارے بچے خیریت سے گھر لوٹ آئیں۔ ہمارے جو اسپوکس پرسن ہیں فورن آفس کے، انہوں نے ایک فیکٹ شیٹ جاری کر دی ہے اور اس پہ ان تفصیلات کا انہوں نے ذکر کیا ہے جو ہم نے ابھی تک اقدامات اٹھائے ہیں۔
ہماری PIA کی چارٹر فلائٹ جو ہے وہ بھی تیار ہے اور ہم لوگوں کو وہاں سے ان کے سیف ایگزٹ کے لیے تیار ہیں. پولینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ اور دیگر ہنگری ہے, رومینیا ہے, ان کے سفارت خانوں سے ہمارا رابطہ ہے. اور آج بھی میری اطلاع کے مطابق 56 کے قریب پاکستانی ہیں جنہوں نے یوکرین کا بارڈر کراس کیا ہے انٹو پولینڈ اور خیریت سے وہاں پہنچ گئے ہیں. تو ہمارے جو سفیر ہیں وہاں, انہوں نے بھی اپنا ایک مفصل بیان جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو ہماری حد الوسع کوشش ہے کہ ہمارے بچے خیریت سے گھر لوٹیں. بہت بہت شکریہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے موجود تھے اور یوکرین کی صورتحال پر اور جو اس وقت سندھ میں جو سیاسی گہما گہمی ہے اور حقوق سندھ ریلی ہے اس کے حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اور اپنا نقطہ نظر بھی پیش کر رہے تھے. جنرل صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے سوالات بھی سنے, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا. کیا ملک اس وقت سیاسی عدم استحکام کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا مینڈیٹ حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو ڈیلیور کرنا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم پس پش ڈال دیتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی رائٹ حق ہے, PTI کا بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہے کہ وہ لوگوں کے پاس جائیں, جس طرح شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی. لیکن پولیٹیکل اسٹیبلٹی موجودہ حالات میں, ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز ہیں, انٹرنلی ہمیں آپریشنز چل رہے ہیں, دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, روس کا اور یوکرین کا معاملہ اب چل گیا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں ہندوستان جو ہے وہاں پر بھی کچھ عرصے بعد الیکشن ہونے جائیں گے, تو وہ بھی پولیٹیکل آبجیکٹیو اور الیکٹورل آبجیکٹیو میں پاکستان بیشنگ پر ہی سارا کام چلائیں گے. تو یہ صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کسی بھی ملک کی, خصوصاً پاکستان کے لیے وہ بہت لازم ہے, اس لیے کہ جو ہماری اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ اس کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ دیکھیں جلسے جلوس کرنا اور مارچز اور کاؤنٹر مارچز کرنا, یہ میرے خیال میں یہ جمہوریت کا حصہ ہے. اس کو اگر پیسفلی کیا جائے تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. جلسے جو ہے شاید زیادہ بہتر ہیں کیونکہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. جب جلوس چلتے ہیں اور لانگ مارچز ہوتے ہیں تو میرے خیال میں جنرل پبلک کو دونوں سائڈ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. امید یہ کرنی چاہیے کہ جنرل پبلک کو تکلیف نہ ہو. اچھا, میں آتا ہوں 18th امینڈمنٹ کے بارے میں. اس میں جو آرٹیکل 140A ہے اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو ہر قسم کی فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو آزادی ہوگی. اب جب 18th امینڈمنٹ کے بعد سے جو NFC ایوارڈ تھا اس میں وفاق کا تقریباً 60% سے زیادہ حصہ ہوتا تھا اور صوبوں کا 40% حصہ ہوتا تھا. 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کو الٹا کر دیا گیا ہے. اب وفاق کے بعد صرف 40% جو ہے وہ بھی نہیں رہتا فیڈرل PSDP اور دیگر اس کے بعد. جی, تو اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ جو 60% ریسورسز ہیں اس کو جو ہے ڈیوالو ہونا چاہیے, کیونکہ قانوناً جو ہے آئینی طور پر یہ لازم ہے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کے پاس میکسیمم یہ جائیں. لیکن چونکہ سندھ گورنمنٹ نے اپنا ایک پچھلے سال دسمبر میں ایک نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا جس کے تحت جو ہے انہوں نے بہت سارے جو اپنے ریسورسز ہیں وہ سینٹرلائز رکھے ہوئے ہیں, ان کو ڈیوالو نہیں کیا اور فیڈریشن نے اس کو چیلنج بھی کیا ہے. ساتھ ساتھ نہ صرف PTI ہے بلکہ جماعت اسلامی ہے, MQM والے ہیں سندھ میں, انہوں نے بھی اس کے خلاف جو ہے کورٹس میں اپیل دائر کی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ کورٹس بھی اس کا یہ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہے کیونکہ اسی کے اوپر بیسز ہیں تو اس کا جلد سے جلد جو ہے کوئی نہ فیصلہ آ جائے تو وہ بہتر ہوگا. اگر کوئی مخالفت پھر بھی رہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ NFC جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تھرو جو ہے اس کو حل کیا جائے یا اسمبلی میں حل کیا جائے بجائے باہر آنے کے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اس وقت حنیف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. حنیف الرحمان, آپ سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں اور ایک نجی TV کے بیورو چیف بھی کراچی میں رہے ہیں اور بہت عرصہ آپ کراچی میں مقیم رہے ہیں اور کراچی کے حالات کو بڑے قریب سے آپ نے دیکھا ہے اور سمجھا ہے. حنیف الرحمان, بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. بتائیے حنیف الرحمان, اس وقت صورتحال اس طرح کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت ایک گوٹکی سے کراچی تک ایک مارچ کر رہی ہے حقوق سندھ کے نام سے, اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کراچی سے اب اسلام آباد یعنی وفاقی دارالحکومت کی طرف
رخ کر رہے ہیں. تو کراچی کے مسائل پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا, اور یہ جو پروٹیسٹ ہیں, ریلیاں ہیں, مارچ ہیں, اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کراچی کی جو ڈائنامکس ہے وہ بالکل پاکستان کے دیگر علاقوں سے بالکل مختلف ہے. وہاں پر جو سیاست کا جو طرز سیاست ہے, وہاں پر جو معاشی مسائل ہے, وہاں پر جو سیاسی مسائل ہے, وہاں پر جو مسلکی اختلافات پائے جاتے ہیں, وہاں پر جو لسانی بنیادوں پر جو جس طریقے سے سیاست کی جاتی ہے, تو کراچی جو ہے وہ بالکل مختلف ہے پاکستان کے دیگر علاقوں کی نسبت. تو کراچی کو ہمیں بالکل الگ پیرامیٹر سے دیکھنا پڑے گا اور بالکل الگ اینگل سے دیکھنا پڑے گا, کیونکہ وہاں پر بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ تشدد کا جو ایک سلسلہ 86 کے بعد ہمیں مسلسل نظر آیا. اس کے بعد پھر کچھ وقفہ, اس کے بعد پھر 2000 میں پھر آپ نے دیکھا دوبارہ لسانی بنیادوں پر جو ہے وہ فسادات ہوئے, وہاں پر لوگوں کو قتل کیا گیا, وہاں پر لوگوں کو جلاؤ گراؤ کی سیاست کی گئی. لہٰذا کراچی کی جو سیاست ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہاں کے جو مسائل ہیں وہ بھی دیگر پاکستان کے دیگر علاقوں سے بالکل مختلف ہے. کراچی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہاں پر آنرشپ جو ہے وہ بالکل کسی کی کوئی آن نہیں کرتا کراچی کو. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ایک کردار ہے, اگر آپ وہ دیکھیں تو سندھ میں ان کا کردار ہمیں الگ نظر آتا ہے, کراچی میں ان کا کردار بالکل ہمیں الگ نظر آتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. پھر پاکستان پھر متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایک بہت طاقتور اور بہت مؤثر جماعت رہی کراچی کی. ان کا جو طرز سیاست تھا اس میں تشدد کا رجحان اور پھر جو جلاؤ گراؤ کی سیاست, پھر الطاف حسین لندن سے بیٹھ کے ایک فون کال پہ پوری کراچی کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیتے تھے. تو یہ پھر ان کی طرف سے بھی کراچی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ یقیناً قابل رحم سلوک تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی میں وہ ایریاز جہاں پر پختون آبادیاں ہیں ان کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے. اگر آپ ان علاقوں کو وزٹ کریں گے تو آپ کو بالکل ایک 18ویں صدی یا 17ویں صدی کا کوئی منظرنامہ نظر آئے گا. پھر آپ بلوچ ایریاز کی طرف اگر جاتے ہیں, خاص کر لیاری ٹاؤن, ملی ٹاؤن, یہ جو علاقے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں وہ بھی بالکل پسماندگی کا جو ہے. اچھا انیف الرحمان, گوٹکی کی ہم بات کریں, بدین کی ہم بات کریں, دادو کی ہم بات کریں, لاڑکانہ کی ہم بات کریں, پھر اس طرف اگر آپ بلوچستان کے قریب جیک آباد کی بات کریں, شکارپور کی بات کریں, کنکوڈ, یہ پورے ایریاز جتنے بھی ہیں, یہاں پر بھی تو انفراسٹرکچر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 15 سال پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کرتی رہی ہے. تو اگر کراچی میں اس کی اور طرز سیاست ہے اور انٹیریئر میں اس کی اور طرز سیاست ہے, تو یہ اپنے ایریاز میں بھی اگر کام نہیں کر سکے تو پھر عوام بھی لائنوں میں کھڑے ہو کے نہیں کو ووٹ دے دیتی ہے. نہیں, بالکل درست کہا آپ نے. اور میرے پیارے دوست محترم مانڈلا صاحب تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے بہت گہری نظر ڈالی ہے. جنرل صاحب بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات, اور انہوں نے تفصیلی بات کی. میں سن رہا تھا ان کو, ان کی تجزیے میں نے سنی. دیکھیں, آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے کہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ صوبہ سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی ہمیں کوئی ایسا انفراسٹرکچر نظر نہیں آتا جو کہ قابل ذکر ہو. اگر ہم پختونخوا کی مثال لیں تو جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے وہ کم از کم اپنا جو ضلع ہوتے, اپنا جو علاقہ ہوتے, وہاں پر یقیناً فوکس کرتے ہیں. آپ دورانی صاحب کو دیکھیں, بنو, پھر مردان دیکھیں, ہوٹی صاحب, پھر سوات دیکھیں, محمود خان صاحب. اسی طرح جو پنجاب کے ایریاز ہیں, جو پرویز الہی صاحب تھے, وہ انہوں نے کم از کم اپنے علاقے کو تو کچھ نہ کچھ دیا. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے لاہور کو کچھ نہ کچھ دیا. تو یہ بدقسمتی صوبہ سندھ کی یہ رہی ہے کہ وہاں پر اگر کوئی سی ایم آیا بھی ہے تو دیگر علاقے صوبہ سندھ کے وہ تو بہت دور کی بات, اپنے ضلع کو بھی بدقسمتی سے وہ نہیں دے پائے جو کہ کم از کم لوگوں کی توقع ہوتی تھی. تو یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی, اس کا المیہ یہ ہے. اور میرے خیال میں جو حنیف الرحمان, آخر میں یہ بتائیے گا کہ ایک طرف حقوق سندھ ریلی ہے اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کا اسلام آباد مارچ ہے, اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں تفریق کی سیاست اور اختلاف کی سیاست اور تقسیم کی سیاست, اس سے ہمیں دور رکھنا ہوگا اپنے آپ کو اور اپنے تمام تر پولیٹیکل پارٹیز ورکر کو, کیونکہ یہ پھر خدا نہ خواستہ تشدد کی طرف بھی تمام معاملات جاتے ہیں. اگر پیپلز پارٹی بھی تھوڑا صبر اور میرے خیال میں کچھ لچک کا مظاہرہ کرے اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی لچک کا مظاہرہ کریں تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ صوبہ سندھ میں تشدد کو ہوا دینے کے لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور خدا نہ خواستہ اگر ان ریلیوں کا خدا نہ خواستہ اگر کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر آمنا سامنا ہوتا ہے, مختلف حوالوں سے ان کے مختلف چھوٹے چھوٹے گروپ آنا جانا لگا رہتا ہے, اگر ان کا کوئی آپس میں سامنا ہوتا ہے تو میرے خیال میں تشدد کی طرف ایک جو ہے وہ راستہ ہموار ہوگا, جو کہ کسی طور بھی صوبہ سندھ کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ درست بات نہیں. بہت شکریہ. حنیف الرحمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑا ایک اہم نقطہ ہم نے اٹھایا ہے.
مانڈلا صاحب کہ تشدد کی شکل اختیار کر سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو تشدد کی شکل دے سکتے ہیں، اور وہ طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اور کراچی کا تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کراچی ماضی میں بہت بڑی مشکل سے جو ہے کراچی کے حالات بہتر ہوئے، سیکیورٹی کے مسائل، پہلے تو وہ بوری بند لاشیں تھی، کوئی سرکٹا تھا، معذرت کے ساتھ عجیب نام تھے مانڈلا صاحب، ہم نے تو کبھی زندگی میں یہ نام نہیں سنے تھے، پتہ نہیں کون سا کیٹو ہے، کون سا سرکٹا ہے، اور پتہ نہیں کون سا کالا ہے، وہ نام بھی عجیب طرح. اب تو کراچی کے حالات کافی بہتر ہو گئے. تو حنیف الرحمان کا یہ نکتہ تو بڑا اہم ہے کہ کوئی بھی اس کو تشدد کی طرف لے جا سکتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حنیف صاحب نے جس طرح توجہ دلائی ہے کہ اس سے ہر ادارے کو جو ہے نا چوکنا رہنا پڑے گا، اور بالخصوص ابھی جیسے انٹرنیشنلی حالات ہیں ہمارے، اس کو بھی آپ نے انٹر لنک کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے دیکھا نا بھی یوکرائن ون لائنر پوچھتا ہوں، کیونکہ جنرل صاحب سے بھی میں نے ون لائنر پوچھنا ہے. وہ یوکرائن کا جیسے حال کرایا ہے یورپ پورے نے کہ بھائی کوئی نہیں، ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پاکستان میں بھی ایسی طاقتیں موجود ہیں جن کی ڈوریاں وہاں سے ہلتی ہیں اور وہ حرکت کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا بھی حال جو ہے نا وہ یوکرائن جیسا ہی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے جنرل صاحب، کسی نے نہیں دیکھنا. جنرل صاحب کنکلوڈ کر دیجئے گا سر. دیکھیں کراچی جو ہے یہ پاکستان کا ایسا شہر ہے جس کی جو آمدن ہے وہ بہت سارے ممالک سے زیادہ ہے. $140 بلین یہ کماتا ہے، لیکن یہ پیسہ جو ہے عوام کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اس شہر کو پہلے کہا جاتا تھا کہ ورلڈ موسٹ ڈینجرس سٹی ہے، اس کو میرے خیال میں سیکیورٹی فورسز نے حالات کو تبدیل کیا، اب وہ پیسفل سٹی ہے. یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے اس کے اوپر ایمفیسس ہونا چاہیے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر کم ایمفیسس ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیفٹیننٹ ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چودھری خادم علی مانڈلا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رحمان نے ہمیں وقت دیا، آفتاب جہانگیر صاحب پارلیمانی سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنا نقطہ نظر پیش کیا یوکرین کے حوالے سے، اور اوورآل جو سندھ کی صورتحال ہے اس پر، اور اس سندھ کے حوالے سے جو سندھ ریلی، حقوق سندھ ریلی، اس پر بھی انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.